الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت کروں گا۔ میں اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سننے کی نیت کر لیں، اور جو کچھ اس میں حکم فرمایا جائے گا اس پر عمل کرنے کی نیت کی بھی کرتا ہوں، اور اس کا ثواب جو اللہ رب العزت اپنے کرم کے شجان شان عطا فرمائے گا اس کا ایصال ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خاص طور پر جن مسلمانوں پر میں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، کسی طرح کے بھی حقوق ضائع کیے، تو ان کو خصوصی طور پر ایصال ثواب کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں کو خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔ عبادت کی تعریف۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں پر شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ یہاں تک اس آیت نمبر 21 کی ترجمہ اور تفسیر تھی، تو اس میں ہمیں سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ سب سے پہلے بات کہ عبادت تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کی جائے، اور یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، کوئی کافر قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھ تک تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا تھا۔ تو آج جو ہے وہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تو تمام انسانوں کو خطاب کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اس کی طرف واپس آنے کا حکم دیا، اور تقوی کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ تو اب عبادت کا فائدہ، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر بھی تو بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، تو کس طریقے سے جو ہے وہ کفار کی نیکیاں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو اس کا علماء کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ جب اسے دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے تو اگر اس کو دنیا میں بدلہ اس کا مکمل نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ دے دے، لیکن بعض کافر جو ہے وہ غریب بھی ہوتے ہیں اور دیگر کے اس طرح کی ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ مالدار نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ دوسری نعمتیں انہیں عطا فرماتا ہے، کسی کو حسن دے دیتا ہے، کسی کو جو ہے وہ
صحیح اور تندرست جسم دے دیتا ہے، آنکھوں کا مل جانا، زبان سے بولنے کی توفیق عطا فرما دینا، سانس کا صحیح طریقے سے آنا، کانوں میں سننے کی قوت ہونا، اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری اس کا اگر شکر ادا کریں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کافر کو بھی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ پاک نے، یہ جو وہ نیکیاں وغیرہ کر لیتا ہے، کبھی کبھار کسی غریب کی مدد کر دی جائے اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مٹا دیتا ہے، اگر نہیں تو پھر موت کے وقت اس پر تھوڑی سی ہلکی سی آسانی کر کے اس پر جو ہے وہ نیکیوں کا بدلہ اس کا دنیا میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ مسلمان پر جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل اس پر اللہ رب العزت فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اس کی چھوٹی سی، اس کی مختصر سی نیکی پر بے انتہا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بعض اوقات جو ہمارے اوپر آزمائشیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، ابھی جس طرح کہ مجھے دمہ کا مرض ہے، اور میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تفسیر پڑھنے کے دوران بھی مجھے کھانسی آ جاتی ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جب یہ بیماریاں عطا فرماتا ہے تو ان بیماریاں جو ہے وہ مسلمان کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بالکل کوڑ میں مبتلا ہے، بالکل اپاہج ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے لیکن پھر بھی وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ تو آپ نے پوچھا کہ تیرے جو ہے وہ کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، نہ تو دیکھ سکتا ہے، نہ تو چل سکتا ہے، نہ تو ہل سکتا ہے، نہ تو جل سکتا ہے، کچھ بھی معاملہ تیرے ساتھ نہیں ہے، تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی گھنٹے بجانے والے کے گھر میں پیدا نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رام رام کرنے والوں کے گھر میں پیدا نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینے پر صلیب کا نشان بنانے والوں کے گھر میں پیدا نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی کے سامنے جھکنے والوں کے گھر میں پیدا نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج کے سامنے جھکنے والوں کے گھر میں پیدا نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ کے الاؤ کے سامنے جھک کر اس کی عبادت کرنے والوں کے گھر میں پیدا نہیں کر دیا۔ یہ ایسے مقامات ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو بے انتہا انسان کا آخری سانس ہو سکتا ہے، آخری سانس میں اس کی ہر نعمت جو ہے وہ چھن سکتی ہے۔ لیکن یہ نعمت ایک ایسی ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، اسے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی انعام نہیں کیا ہے، جب مجھے کوئی نعمت نہیں دی ہے۔ خدا کی قسم، ایمان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کچھ دینے سے چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کا سب اسے دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان پر عمل کرنے، ایمان پر عافیت کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ مسلمانوں کو بھی ایمان و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے، جب بھی آپ کا وقت آئے، جب بھی ہمارا وقت آئے، اور دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو غیر مسلم میرا بیان سن رہے ہیں، یہ تفسیر جنہوں نے سنی ہے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، فوراً سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو فوراً کسی مسلمان کو ڈھونڈ کر آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اور پھر علم دین سیکھنے کے لیے کسی عالم دین سے رابطہ کریں یا کسی محلے کی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام قبول کریں، اسی میں آپ کی بھی نجات ہے، اسی میں اسلام میں ہی ہم سب کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔